میں رہنے والا میرا معصوم بچہ بھی محفوظ ہونا چاہیے۔ اگر کوئی اسلام آباد کے سیف ہاؤسز میں محفوظ ہیں تو میرے وزیرستان کا قبائلی بچہ بھی محفوظ ہونا چاہیے۔ اس کے لیے ہم مشاورت سے تمام اپوزیشن کے دوست، ٹریجری بینچز کے دوست، ایک مشترکہ لائے عمل میں چاہتا ہوں کہ آپ لائیں۔ میں انشاءاللہ تعالی اس میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ میری کرسی جاتی ہے تو چاہے، میری جان جاتی ہے تو چاہے، میں آپ لوگوں کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ جو باتیں میں یہاں کر رہا ہوں یہ میری بند کمروں میں بھی ہوتی ہیں، اور یہ میں اور میرا اللہ جانتا ہے، اور انشاءاللہ جو بھی فیصلہ ہوگا میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا انشاءاللہ۔ جناب اسپیکر، ہمارے اپوزیشن کے دوستوں کو کیونکہ ان پر ہم سے زیادہ پریشر کبھی کبھی آتا ہے، ان کو بھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ آج میں یہاں پر ہوں، میں نے اس سیٹ کے لیے کبھی لابی نہیں کی زندگی میں، کبھی بھی میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس مقام پر لائے گا۔ میں نے اپنی محنت کی، میں اپنے مائنڈ میں کیا تھا، میرا اللہ میں کامل ایمان تھا کہ عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ پوری دنیا مل کر بھی آپ کو نہیں مار سکتی جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے، پوری دنیا مل کر بھی آپ کی عزت میں کمی نہیں لا سکتی جب تک میرا رب نہ چاہے، پوری دنیا مل کر بھی آپ کا رزق نہیں چھین سکتی جب زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں، عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں، رزق اللہ کے ہاتھ میں، تو پھر ہم ڈرے کس سے؟ جو واقعے ہم سنتے ہیں اصحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے مسلم لیڈرز، وہ بھی ہماری طرح ہی تھا، صرف ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان تھا، وہ ہر چیز میں توکل اللہ تعالیٰ پر کرتے۔ آج ہم بھی اپنے رب کو خالق و مالک جان کر یہ عہد کریں کہ یہ زمین پر جو جھوٹے خدا بنے ہوئے ہیں یہ اصلی خدا نہیں، اصلی خدا میرا رب ہے، اور وہ رب العالمین ہے، اور وہ احد ہے، واحد ہے۔ زندگی اور موت اس کے ساتھ ہے، رزق اس کے ساتھ ہے، عزت اور ذلت اس کے ساتھ ہے، تو پھر وہ ہم کریں گے جو ہمارے عوام کے مفاد میں ہوگا، جو صوبے کے مفاد میں ہوگا، جو پاکستان کے مفاد میں ہوگا، پاکستانی عوام کے مفاد میں ہوگا۔ لیکن جس دن ہم لیٹ گئے، جس دن ہم نے پاؤں پکڑنا شروع کر دیا تو ہم نے ان کو خدا مان لیا، پھر ہمارا وہی حال ہوگا جو آج پاکستان کا حال۔ تو اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ ہم سب خیبر پختونخوا کی عوام کے لیے، اپنے صوبے کے لیے یکجا ہو کر ایک پالیسی بنائیں۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ اس میں آپ کے ساتھ ہوں گا۔ دوسرا، جس طرح کہ میں نے کہا کہ ایکشن ایڈ آف 74 ایک کالا قانون تھا، بلکہ ابھی بھی ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے میں نے پہلے کیبنٹ میں اس کو وڈرا کرنے کے لیے کہا۔ جناب اسپیکر، 3 دفعہ اور 2 دفعہ لیٹرز کی میں نے ان کو کہا کہ جو بندے آپ کہتے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہے اور آپ کے قبضے میں تقریباً 970 کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کی لسٹ مجھے چاہیے، آپ دیں۔ بار بار لیٹر کرنے کے باوجود وہ لسٹ آج تک مجھے نہیں۔ ارادہ کیا ہے؟ ان کا ارادہ یہ ہے کہ ہم جوش میں آ کر اس قانون کو تو واپس لے لیں گے، لیکن جو 970 دہشت گرد جس کا نہ مجھے علم ہے، نہ آپ کو علم ہے، نہ حکومت کو علم ہے، نہ اپوزیشن کو علم ہے، ان کو یا تو چھوڑ دیا جائے گا یا جو ہے ہمارے اوپر چھوڑ دیا جائے گا۔ پھر یہ بیانیہ گڑا جائے گا جو پہلے دن سے میرے خلاف تھا کہ یہ دہشت گردوں کا ساتھی ہے، مجھے دہشت گرد یہ ڈکلیئر کر کے کس طرح دہشت گردوں کو بتا دیا۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ لسٹ حکومت خیبر پختونخوا کو پرووائڈ کر دی جائے۔ اس میں بار بار لیٹرز کیے ہیں،
پولیس ابھی تک ہمیں نہیں ملی، جس کی وجہ سے وہ پینڈنگ ہے۔ دوسرا، ڈرون اٹیک کے خلاف ہمارے وزیر قانون موجود ہیں، ہم نے میٹنگز کیے اس کے خلاف قانون لانے کے لیے، ڈرون اٹیکس کے خلاف، لیکن آئین میں انہوں نے اپنے آپ کو محفوظ کیا ہوا۔ ہم جو بھی قانون لائے جن سے غلطی ہوئی ہے ان کے خلاف ہم بائی نیم FIR درج نہیں کر سکتے، کیونکہ آئین میں انہوں نے اپنے آپ کو محفوظ کیا ہوا۔ لیکن اگر آئین میں انہوں نے ڈرون اٹیک کے خلاف، ملٹری آپریشن کے خلاف اپنے آپ کو محفوظ کیا ہوا ہے، تو کولیٹرل ڈیمیج کے خلاف ہم قانون لا سکتے ہیں۔ اور اس میں اپوزیشن کے دوستوں کے ساتھ یہ صرف یہ نہیں ہے، کیونکہ ڈرون جب گرتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ پیپل پارٹی کا ہے، ANP کا ہے، جمعیت کا ہے یا کسی دوسرے پارٹی کا ہے، وہ گرتا ہے، وہ آپ کے گھر کے بھی گرتا ہے، میرے گھر کے بھی گرتا ہے۔